बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 1951 में एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी के लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। लियाकत अली ख़ान को कत्ल करने वाले सईद अकबर थे, जिनको मौका पर ही पकड़ने की बजाय कत्ल किया गया था। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक उस वक्त लियाकत अली ख़ान के कातिल सईद अकबर को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्त में लिया जा सकता था, लेकिन एक ख़ास मकसद के तहत इसको मौका पर ही कत्ल कर दिया गया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी रंग बिरंगी बांसुरी। यानी कि जब कातिल मौका पर ही कत्ल हो जाएगा तो इसके मुतल्लिक मज़ीद जांच पड़ताल और मज़ीद खबरें गर्दिश नहीं करेंगी। इस कातिल के पीछे कौन से वो राज थे जिनकी वजह से इस सईद अकबर ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया, वो सब दफन हो जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। मगर आपको ये सुनकर शायद शदीद झटका लगेगा कि लियाकत अली ख़ान के कातिल के 4 बेटों और बेवा को एबटाबाद कंज कदीम में एक घर अलाट किया गया और सख्त पहरे में उस वक्त की जदीद तरीन सहूलियात भी इन्हें मुहैया की गई थी और गुज़र औक़ात के लिए शानदार वजीफ़ा भी मुकर्रर किया गया। ये एक इंतहाई पेचीदा सवाल है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को कत्ल करने वाले सईद अकबर के पसमानदगान यानी इनके घर वालों, इनकी औलाद को एक घर क्यों अलाट किया गया और इन्हें इस सख्त सिक्योरिटी में क्यों रखा गया कि कोई भी शख्स इनसे ना तो कोई सवाल कर सके और ना ही इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सके। लम्हा फिक्रिया यह है कि ना तो सईद अकबर ने कोई पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था कि इन्हें शहीद कहा जाए और इन्हें शहादत का रुतबा मिला हो। इस कातिल के पसमानदगान को घर अलाट क्यों किया गया? अक्ल वाले लोग कहते हैं कि इन्हें ना तो घर मिलना चाहिए था और ना ही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी और ना ही वज़ाइफ यानी कि एक भारी रकम मिलनी चाहिए थी। एक कातिल की औलाद पर इतनी मेहरबानियां क्यों की गईं? इन सब के पीछे बेशुमार गहरे राज पोशीदा हैं जो कि आज तक शायद इस कौम पर आश्कार नहीं हो सके, माँ सिवाय चंद लोगों के। लेकिन ये भी हकीकत है कि चंद उस वक्त के असर रसूख वाले लोग इस सारी कहानी को जानते हैं। इसके आगाज, अंजाम और इसके दरमियान क्या कुछ हुआ वो इससे बाखबर हैं। सोने पर सुहागा ये कि सईद अकबर की बेवा के घर पहरा देने वाले सिपाही से सईद अकबर की बेवा ने शादी कर ली। सिपाही खान से इसके मजीद 4 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। सईद अकबर के 3 बेटे यके बाद दीगरे अमेरिका में सेटल करा दिए गए। सईद अकबर के बेटों को अमेरिका में कारोबार के लिए पैसा भी दिया गया और वो अब करोड़पति बन गए हैं। ज़राए के मुताबिक इनके बेटों की खास पुश्त पनाही भी की जाती रही। इन पर एक खास वक्त तक नजर भी रखी गई थी। इनकी बेवा माँ गुज़श्ता बरस 106 साल की उम्र में वफात पा गई है। ये तो बात हो गई लियाकत अली ख़ान के कातिल के पसमानदगान की कि कैसे इनका ख्याल रखा गया, इन्हें मराद से नवाजा गया। याद रहे कि सईद अकबर कोई शहीद या पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा सर अंजाम देने वाली शख्सियत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के कातिल थे, जो कि उस वक्त के सिक्योरिटी इदारों के मुंह पर एक धब्बा था कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म को किस तरह एक शख्स ने बड़ी महफिल बड़े जलसे में कत्ल कर दिया। लेकिन इनकी औलाद और बीवी पर इस कदर मेहरबानियां क्यों की गईं? ये आज भी एक तलख सवाल है और शायद एक लंबे अरसे तक यह सवाल एक मखसूस तबका के सिरों पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के बारे में। लियाकत अली ख़ान, जिसने भारत में हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन, सैकड़ों मुलाजिम और करोड़ों रुपए मुल्क पाकिस्तान की खातर ठुकरा कर हिजरत की और अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए वक़फ़ कर दिया। इसकी अफसोसनाक और जालमाना शहादत के बाद इसके बच्चे स्कूल की फीसों और रोटी के चंद निवालों को तरसते रहे और इसकी बेवा की पेंशन भी बंद कर दी गई। मगर क्यों? जहाँ एक कातिल के घर वालों को बेजा मराद से नवाजा गया और उसी जगह उसी मुल्क के एक माया नाज वरासती तौर पर अमीर कबीर वज़ीर आज़म की औलाद को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया गया। इनकी बेवा की पेंशन तक बंद कर दी गई। इस वज़ीर आज़म के बच्चे भूख में बिलखते रहे, लेकिन किसी इदारे को इनकी पुश्त पनाही का ख्याल क्यों नहीं आया? एक तरफ एक कातिल के पसमानदगान इसके खानदान वालों को वज़ाइफ दिए गए, सिक्योरिटी दी गई, घर दिए गए, हर मरात दी गई, और दूसरी तरफ एक शहीद के खानदान को रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर आज़म लियाकत अली खानदान के पसमानदगान यानी कि इनके घर वालों को एक घर क्यों नहीं अलाट किया गया? इन्हें एक माकूल रकम क्यों नहीं दी जाती रही? इन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई? ये लम्हा फिक्रिया है
اور ہر پاکستانی پر وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قرض ابھی تک شاید باقی ہے۔ اس ساری داستان کو بیان کرنے کے جہاں بے شمار مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو علم ہو ہم اپنے موسموں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے ایک اور انتہائی ایماندار، دیانتدار، ملک و قوم سے مخلص وزیر اعظم کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں کہ جس کی بیوی اپنے شوہر کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کرائے کے مکان میں رہی اور رکشوں اور بسوں میں دھکے کھاتی رہی۔ 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول میں، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 اسکول تھا، داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، ہار نہ مانی، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑھی پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا تھا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا، پھر اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ تھے، جو کہ اسکول کے لیے بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کرتے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے، جوتوں کا بندوبست کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس اور پھٹ جاتے اور خراب ہو جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول کے جوتے پہن کے اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کی، کبھی اس نے اس کام میں شرم محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہٰذا کچھ عرصے کے بعد کلرک کی نوکری کو چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپل پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر کے بھائی کو، جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا، شکست دی۔ سن 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر سامنے نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ سن 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلم دان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات اور دیہی مقرر کیا گیا۔
2 دفعہ سپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک مفلس اور کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک طویل اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد اور واحد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ کھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی۔ قارئین کرام، ملک میراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ 23 جون سن 2003 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کو ہم سے رخصت ہوئے لگ بھگ 21 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، جس نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جنہوں نے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پہ ہے، خاص کر پاکستان آج اس موڑ پہ ضرور ہے جہاں اس پاک دھرتی کو ایسے باہمت اور محب وطن رہنما کی ضرورت ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں، میں جب سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کس قدر انمول ہیروں کی طرح شفاف لوگ تھے جو اپنے لوگوں اور اس دھرتی کے ساتھ مخلص تھے۔ ان کی طرح سادہ مزاج اور ایماندار، خدا سے ڈرنے والے اور حقیقی معنوں میں لوگوں کی فلاح کا جذبہ رکھنے والے لوگ آج نظر نہیں آتے۔ آج کے دور میں پاکستان کا ایک چھوٹا سا کونسلر بھی اس ملک کی رٹ کو چیلنج کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور فقط 2-4 سالوں میں اس کونسلر کی اثاثہ جات میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ گدھے سے فارچونر پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آج کے نام نہاد حکمران، چھوٹے سے لے کر بڑا حکمران، سبھی صرف دولت اکٹھی کرنے، اپنے اثاثہ جات کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو ملک و قوم سے کوئی غرض نہیں، کوئی پریشان حال ہے، مہنگائی کھا گئی یا ملک ڈوب رہا ہے، ان سب کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اور میری یہ حسرت ہے کہ میں جیتے جی اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوتا دیکھوں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو حقیقی معنوں میں ایک ایماندار، بہادر اور اس ملک و قوم کا درد دل رکھنے والا حکمران عطا فرمائے۔